ایمان کی تعریف کرو بھائی، ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ہم مسلمان ہیں، ہم کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں۔ تو اگر کوئی یہ سوال کرے کہ ایمان کسے کہتے ہیں، تو بھائی اس کا جواب یہ ہے کہ میرا اور آپ کا تعلق اپنے اللہ کی ذات کے ساتھ بھی ہے کہ ہم اس کے بندے ہیں، اور میرا اور آپ کا تعلق اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کا اس رشتے کا نام ایمان ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے میرا اور آپ کا تعلق جوڑا ہے، اس تعلق کا تذکرہ کرنا یہ در حقیقت اپنے ایمان کو جلا بخشنا ہے۔ تو امت مسلمہ ویسے تو پورا سال بالعموم، لیکن جب ربیع الاول آتا ہے تو اس میں ذرا بالخصوص اہتمام کے ساتھ اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ لیکن بھائیو دیانتاً ایک بات کہہ دیتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جس کے متعلق ہم گفتگو کرتے ہیں، سیرت کا معنی ہوتا ہے طرز زندگی، زندگی گزارنے کا طریقہ، اس کو سیرت کہتے ہیں۔ تو جب میں اور آپ طرز زندگی گزارنے کا طریقہ اس کا تذکرہ کرتے ہیں، تو اس کا تذکرہ کرنے سے بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ میری اور آپ کی زندگی بھی اسی طرز زندگی میں رنگی جائے جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لیے جب ہم یہ نیت کریں گے، سوچیں گے، تو انشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی کوئی جھلک وہ میرے اور آپ کے اندر آ گئی تو انشاءاللہ ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ اس وقت جو آپ حضرات کے سامنے میں نے ایک آیت تلاوت کی اور ایک حدیث، اسی کے متعلق کچھ عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ اوصاف و کمالات عطا فرمائے، اولین و آخرین کے تمام کمالات وہ میرے نبی نے جمع دے، اور اس سے زیادہ کتنے تھے وہ تو ہم جان بھی نہیں سکتے۔ لیکن میں ایک چھوٹا سا سوال کرنے لگا ہوں کہ اگر میرے اور آپ سے یہ سوال کیا جائے کہ بتاؤ تمہارے نبی کے جو کمالات ہیں، اوصاف ہیں، سارے بہت اونچے ہیں، لیکن کسی ایک کا نام لے کر بتاؤ جو سب سے اونچا۔ سارے آپ کے کمالات بہت اونچے ہیں، لیکن کسی ایک کمال کا نام لے کر بتاؤ جو سب سے اونچا۔ میں اس کو پہلے ایک مثال عرض کر دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ یہ آپ کی مسجد ہے، تو یہ مسجد ماشاءاللہ آپ نے عالی شان بنائی، اللہ تعالیٰ اس کو آباد رکھے۔ یہ مسجد کا اندر حال، یہ ساری چیزیں یہ اونچی ہیں، لیکن یہ وہ دیکھے گا جو مسجد کے اندر آئے، اور جو مسجد سے باہر ہے اس کو نہیں نظر آئے گا۔ لیکن آپ کی مسجد کا ایک مینار بھی ہے، مینار سب سے اونچا ہوتا ہے۔ مینار کو دیکھنے کے لیے مسجد میں آنا شرط نہیں ہے، آپ باہر سے بھی دیکھیں تو آپ کو مینار نظر آئے، چونکہ مینار اونچی چیز ہے۔ جو اونچی چیز ہوتی ہے وہ اندر آنے والے کو بھی دکھائی دیتی ہے، باہر والے کو بھی دکھائی دیتی ہے۔ باقی چیزیں وہ دیکھے گا جو اندر آئے گا۔ میرے نبی کی نماز بہت اونچی تھی، ایسی نماز نہ کوئی پڑھ سکا، نہ قیامت تک پڑھے گا۔ میرے نبی کا روزہ بھی بہت اونچا تھا، ایسا کمال کا روزہ نہ کوئی رکھ سکا، نہ قیامت تک رکھے گا۔ میرے نبی کی تلاوت بھی بہت اونچی تھی، ایسی تلاوت نہ کر سکا، نہ قیامت تک کوئی کرے گا۔ یہ ساری چیزیں اونچے درجے کی ہیں، لیکن اس سے واقفیت وہ حاصل کرے گا جو اسلام کے دائرے میں آئے گا۔ اسلام کے اندر آئے گا، وہ کہے گا مجھے نماز بتاؤ میرے نبی کا طریقہ، مجھے روزہ بتاؤ میرے نبی کا طریقہ، مجھے زکوٰۃ بتاؤ میرے نبی کا طریقہ، چونکہ وہ اسلام میں آ گیا، اس کو یہ چیزیں نظر آتی ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کے اوصاف و کمالات میں ایک چیز ایسی بنائی کہ جو اسلام میں آئے تھے ان کو بھی نظر آئی، اور جو اسلام سے بھاگ رہے تھے، دور کھڑے تھے، ان کو بھی نظر آئی۔ وہ بھی مانے کہ یہ چیز واقعی ہمیں بھی دکھائی دیتی ہے۔ وہ چیز کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تمہیں بتا دیتا ہوں، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اے میرے حبیب، ہمیں کہنے دیا جائے کہ آپ کی اخلاقی بلندی اتنی اونچی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق، میں لفظ یہ کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق خود فرما رہے ہیں
انکا لعلی خلق عظیم. عظیم کا لفظ آپ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، اس کا معنی ہوتا ہے بڑا. دیکھیں ایک بچہ کسی چیز کو بڑا کہے گا وہ اپنی ذہنی سطح کے لحاظ سے کہے گا، ایک اس سے بڑا آدمی کسی چیز کو بڑا کہے گا تو اپنی ذہنی سطح کے لحاظ سے کہے گا. جتنی ذہنی سطح بڑھتی چلی جائے گی بڑائی کا معیار بدلتا چلا جائے گا. اور اللہ تعالیٰ تو سب سے بڑے ہیں. میں اور آپ بار بار نماز میں کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ کا معیار بھی سب سے بڑا. تو جب اللہ کا معیار سب سے بڑا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے معیار پر آ کر کہہ رہے انکا لعلی خلق عظیم. اللہ ہو کر یہ گواہی دے رہے ہیں کہ میری نظروں میں ہلکی چیز نہیں بڑی بنا کرتی، اللہ کی نظروں میں تو بہت بڑی چیز کوئی اللہ بڑے کہتے ہیں. تو اللہ کہہ رہے میرے نبی آپ کے اخلاق ایسے ہیں کہ ہمارا بھی دل چاہتا کہ ہم کہیں عظیم، آپ کے اخلاق بہت اونچے. تو میں نے عرض کیا تھا کہ آپ کے اخلاق کی تعریف اللہ نے لفظ عظیم کے ساتھ کی ہے اور اللہ نے اپنی حیثیت کے موافق کہا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اخلاقی بلندی اتنی تھی جو اپنوں کو بھی نظر آئی اور پرایوں کو بھی نظر آئی، دوستوں کو بھی نظر آئی، دشمن کو بھی نظر آئی، جو اسلام میں آیا اس کو بھی نظر آئی، جو اسلام سے باہر تھا اس کو بھی نظر آئی. آپ لوگوں نے ایک نام سن رکھا ہے جناب سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، بعد میں تو اسلام میں آگے فتح مکہ کے موقع پر، لیکن اس سے پہلے مشرکین کے سردار تھے اور جو لڑائیاں لڑی گئی ہیں نا مسلمانوں کے خلاف اس میں پیش بلکہ سربراہ کے طور پر تھے. بدر ہے، احد ہے، خندق ہے، تو اس میں مشرکین مکہ کے رئیس بڑے مانے جاتے ہیں. مکہ میں قحط پڑ اور کھانے کو کچھ نہیں ملتا، تو اب مکے والے اکٹھے ہوئے کہ یار روٹی نہیں لگتی، کھانا نہیں ملتا، بھوک ہی بھوک ہے، قحط ہے، یہ کیسے دور ہوگا؟ تو جب مکے والوں نے سر جوڑ کے سوچا تو سب نے بیک زبان یہی کہا کہ اگر قحط دور کرنا ہے پھر ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہ کہ مدینے کا سفر کرنا اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاؤ، ان سے دعا کراؤ، قحط دور ہو جائے. یہ کون کہہ رہے؟ دوست نہیں کہہ رہے، جنہوں نے 3 جنگیں میرے نبی کے ساتھ لڑی ہیں اور میرے نبی کو مکے سے نکلنے پر مجبور کر دیا ہے. آج جب وہ قحط میں آئے ہیں تو مشاورت کے بعد یہ طے ہوتا ہے کہ اپنے سردار ابو سفیان میں کر لو، جا بھجوانا، تو ہی جا کے جو دعا کرا کے. تو جناب سیدنا ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہیں، ابھی مشرکین کے سردار ہیں، لیکن مکے سے رخت سفر باندھ کے مدینے جا رہے ہیں. کیا ان کو یاد نہیں انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا حشر کیا ہے، انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا رویہ رکھا ہے، کیڑا منہ دکھاؤں واسطے مدینے چلے نے. لیکن میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ میرے نبی کے اخلاق کی بلندی صرف اسلام لانے والے نہیں مانتے تھے، جو دشمن تھے وہ بھی مانتے، اور ان کے دل میں اترا ہوا تھا کہ جانے میں کوئی حرج نہیں، جب ہم در اقدس پہ پہنچیں گے وہ ٹھکرائیں گے نہیں، یہ ٹھکرانا ان کی عادت نہیں ہے. تو جناب سیدنا ابو سفیان ابھی دائرہ اسلام میں نہیں ہے اور مدینہ طیبہ پہنچ گئے. جا کر عرض کیا اللہ کے رسول آپ صلہ رحمی کا حکم دیں، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے چاہیے، یہ میرے نبی نے حکم دیا ہے. تو عرض کیا اللہ کے رسول آپ صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں، ہم ہیں تو آپ کے رشتہ داری، لڑائی اپنی جگہ پر رشتہ داری کا نہیں مکتی، رشتہ داری تو آپ کے ساتھ ہے، مکے والوں کی خاندان ہے آپ کا، قریش ہیں، تو اس لیے رشتہ داری تو آپ کے ساتھ ہے. تو مکے والے تو بھوکے مر رہے، قحط آ گیا ہے، تو مجھے انہوں نے بھیجا ہے کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں. سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے قربان جائیں. امت کو بھی یہ تعلیم دی ہے کہ جب کوئی چل کے آ جائے پھر میڑے نہ دیا جائے. ہم تو میڑے دینے شروع کر دیتے نا، تانے بھی دیں گے، پرانیاں ساریاں گلا پہلے کھولی دی ہیں، دل ہوڑا کر کے پھر اگلا سوچی تھا بھی ہن کچھ کرنا کہ نہیں کرنا. تو اللہ کے نبی نے کوئی تانا نہیں دیا، کوئی پرانی بات نہیں یاد دلائی، انہوں نے کہا دعا کر دو، میرے نبی نے ہاتھ اٹھا دیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی جا رہی ہے. اب اللہ تعالیٰ بھی دیکھ رہے ہیں بھئی ایک اینا واسطے دعا کرن لگے جڑے 3 واری پیچھو لڑن آئے.
ایک اینا واسطے ہوں دعا ہونے لگی جنہوں نے گھروں کر دیتا سی، جنہوں نے اتنے مظالم ڈھائے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی دیکھ رہے کہ یہ تو انہوں نے ہی سفارشی بن گئے، انہوں کی سفارش ساڈے دربار کرنے میں یا اللہ ہو جانے جان دیو، انہوں کا قحط دور کر دو۔ تو اللہ اس منظر کو دیکھ رہے ہیں، کائنات میں یہ منظر شاید کوئی اور نہ پیش کر سکے، میرے نبی نے پیش کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے پھر ہمیں کہنے دیا جائے قیامت تک کے لیے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ ہم خود آپ کے اخلاق کی تعریف کرنا چاہتے ہیں، ایٹا جگرا نہیں ہوتا جنہ ساڑھے نبی کا ہے، اور وہ ان دشمنوں کے لیے بھی ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں۔ صرف دعا نہیں کی، پھر آپ نے حضرت سمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا کہ تجارتی قافلے، غلے کے ٹرک کہہ لو، تو جو تجارتی قافلے ہیں غلے کے، فرمایا یار جلدی ان کو مکے بھیجو، مکے والے بھوکے مر رہے ہیں، قحط پڑا ہوا ہے۔ تو حضرت سمامہ کو حکم ارشاد فرمایا کہ تجارتی قافلے ادھر بھیج دو۔ تو میرے نبی نے دعا بھی کی مکے والوں کے لیے، اور میرے نبی نے مکے والوں کا انتظام بھی کیا، اس لیے کہ وہ اندر سے یہ سمجھتے تھے کہ لڑائی اپنی جگہ، دشمنی اپنی جگہ، لیکن نبی کے اخلاق کی بلندی اتنی ہے کہ اگر ہم چلے گئے تو صرف دعا بھی ہوئے گی، بندوبست بھی ہو جائے، اور آپ نے دعا بھی فرمائی اور بندوبست بھی فرمائی۔ یہ وہ اخلاق کریمانہ ہیں جس کو میں نے عرض کیا تھا کہ جیسے مسجد کا مینار دور سے نظر آتا ہے، میرے نبی کے اخلاق ماننے والوں کو بھی نظر آتے ہیں، نہ ماننے والوں کو بھی نظر آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ ہوا تو آپ مکے میں داخل ہو گئے۔ جب آپ مکے میں آ رہے ہیں تو جو آپ کے جرنیل تھے جن کے ہاتھ میں جھنڈے آپ نے پکڑائے ہوئے تھے، تو وہ جرنیل جو ہیں وہ ایک جملہ کہتے ہوئے آ رہے ہیں، اونچی آواز سے کہہ رہے ہیں الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ۔ ملحمہ عربی میں کہتے ہیں لڑائی کو۔ تو چونکہ بہرحال ظلم کی ایک داستان تھی اور وہ ساری آنکھوں کے سامنے تھی، تو صحابی کی زبان سے یہ نکل رہا ہے کہ آج لڑائی کا مزہ چکھا دیں، آج انہوں لگ پتا جائے گا، جو ساڑھے ہاتھ پہن گے نا تو انہوں نانی یاد آ جائے گی۔ الیوم یوم الملحمہ، آج لڑائی کا دن ہے۔ تو جب مشرکین نے یہ سنا کہ بھئی یہ تو آج کہتے آ رہے ہیں الیوم یوم الملحمہ، تو غالباً سیدنا ابو سفیان یا کوئی اور ہے، وہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے، عرض کے یا رسول اللہ وہ آپ کا ایک جرنیل جو ہے نا جس کے ہاتھ میں جھنڈا ہے، وہ یوں کہہ رہے ہیں الیوم یوم الملحمہ۔ تو آپ نے فرمایا فوراً صحابہ سے جاؤ بھی جا کر اس کو کہو ذرا نعرہ تبدیل کر دے، کہا الیوم یوم الملحمہ نہ کہے بلکہ یوں کہے الیوم یوم المرحمہ، آج رحم کرنے کا دن، آج ہم نے اپنے دشمن پہ رحم کرنا ہے۔ تو آپ نے اس جملے کو تبدیل کروا دیا، فرمایا جاؤ جا کر اس کو کہو کہ اونچی آواز سے ملحمہ نہ کہے بلکہ الیوم یوم المرحمہ، آج رحم کرنے کا دن ہے۔ یہ آپ کی اخلاقی بلندی تھی جس کو میں نے کہا دشمن دل سے مانے گا۔ جب آپ مکے میں چلے گئے تو رؤسائے مکہ سب اکٹھے کیے گئے ہیں، آپ کے سامنے آئے ہیں، تو آپ نے ایک سوال کیا، آپ نے فرمایا بھائی سوچ کے دسو آج اسی تواڈے نال کی کراں، اسی تواڈا حشر کی کریں گے دسو۔ تو یاد رکھیے گا مکے میں یا مسلمان تھے یا مشرک تھے، مکے میں منافق کوئی نہیں، یہاں نفاق والی بات کوئی نہیں تھی، جیڑی انہوں نے ٹھڈ چ گل ہوندی سی نا اس زبان تے وہی کہہ دیندے، ڈردے ڈردے نہیں سی۔ تو یہ یا مشرک یا مسلمان، منافقت والی بات مکے میں نہیں تھی، اور نہ ڈر اور بے خوف کتنے تھے۔ آپ نے ابھی ابو جہل کا نام سنا ہے، ابو جہل کی بدر میں عبداللہ ابن مسعود جب گردن اتارنے لگے نا تو وہ عبداللہ ابن مسعود کو کہتا جوانا تھلیوں کر کے لائیں ذرا توڑ میں تھی تاکہ پتہ لگے سردار دی توڑنا بڑی ساری ہے۔ تو مرتے ہوئے بھی یہ کہتے تھے، تو میں نے کہا ڈرپوکل نہیں تھے، وہ بزدل نہیں تھے۔ تو آپ نے جب یہ پوچھا کہ یار بتاؤ میں تمہارے ساتھ آج کیا کروں، تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول ہمارے دل کی بات پوچھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں جو تواڈے ٹھڈ چ وہ دسو۔ تو یہ چاپلوسی نہیں ہونے لگی، جان بچانے کا داعیہ نہیں ہے، جو دل کی بات ہے وہ زبان سے کہنے لگے ہیں۔ تو زبان سے مشرکین نے مکہ کے رؤساء نے کہا تھا آپ کریم ہیں اور آپ کریم لوگوں کی اولاد میں سے، آپ کے آباء و اجداد بھی بڑے کریم تھے،
آپ خود کریم، آپ کے آباء و اجداد بھی کریم ہیں. ہمارے دل کی بات پوچھتے تو ہمیں پتا ہے کہ آج آپ نے کرم ہی کرنا ہے، بدلہ نہیں تو آڈے کو لے آ جائے. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں میں تمہیں وہی جملہ کہتا ہوں جو میرے بھائی سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا. جب یوسف علیہ السلام بادشاہ بن گئے اور کنویں میں دھکا دینے والے، سیل آؤٹ کرنے والے جب وہ سامنے آئے ہیں تو پتا چل گیا کہ یہ تو یوسف ہیں. تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا لا تثریب علیکم اليوم، میں آج تمہارے سے کسی پرانی بات کا مواخذہ نہیں کروں، پرانی گلاں تے مٹی پاؤ، اگے گل کرو. تو آپ نے فرمایا میں بھی تمہیں یہی کہتا ہوں لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے سے پرانی کوئی بات نہیں ہوئی. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی بلندی وہ صرف صحابہ ہی نہیں مانتے ہیں، صرف مسلمان نہیں مانتے ہیں. میں نے کہا جو اس وقت کا دشمن تھا وہ بھی تسلیم کرتا تھا کہ یہ اتنی اونچی چیز ہے کہ اس سے آنکھیں بند نہیں کی جا سکتی، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اور دل سے تسلیم کرتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی بلندی بہت اونچی ہے. آپ نے امت کو بھی بھائیو اس کی تعلیم یاد رکھیے گا. یہ اخلاق جو آپ کے ذکر کیے جاتے ہیں یہ صرف کتابوں میں لکھنے کے لیے نہیں ہے بلکہ میرے اور آپ کے لیے. آپ نے اخلاقی بلندی اپنی امت کو سکھائی ہے اور اس کی ترغیب دی ہے. ایک روایت میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جب تمہارے اعمال تلنے لگیں گے تو میں بتاؤں سب سے وزنی عمل تمہارا کون سا ہوگا، جس کا بوجھ سب سے زیادہ ہوگا جب تمہارے اعمال تلیں گے. تو آپ نے فرمایا سب سے وزنی عمل وہ تمہارے اچھے اخلاق، ان کا وزن سب سے زیادہ ہوگا. اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ میں بتاؤں قیامت کے دن میرے قریب کون بیٹھے اور قیامت کے دن میرے پیارے اور لاڈلے کون ہوں گے جن سے میں پیار کروں گا اور اپنے قریب بٹھاؤں گا. اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا احسنکم خلقا، تم میں سے جن جن کے اخلاق اچھے ہوں گے وہ قیامت کے دن اپنے نبی کے قریب بیٹھیں گے اور نبی جی ان کے ساتھ پیار اور لاڈ بھی کریں گے. تو بھائی اگر ہم چاہتے ہیں ہمیں قیامت کے دن اپنے نبی کا قرب ملے، اپنے نبی کا پیار اور لاڈ ملے، تو بڑی معذرت اس کے لیے میں اور آپ اپنے اخلاقی قدروں کو اچھا کریں. آج نماز سیکھنے والے لوگ ہیں، آج قرآن سیکھنے والے لوگ بھی ہیں، آج روزہ اور زکوٰۃ کے احکامات سیکھنے والے لوگ بھی ہیں. اگر نہیں ہیں تو بڑی معذرت کے ساتھ میں بھی آپ کا بھائی ہوں. اخلاق نبوی سیکھنے والے لوگ خال خال، اخلاق نبوی سیکھنے والے اور اختیار کرنے والے میں نے کہا دنیا میں خال خال نظر آتے ہیں. اس سے میرا اور آپ کا دامن خالی ہے، جبکہ اس سے میرا اور آپ کا دامن بھرا ہوا ہونا چاہیے. یہ تو ہماری نبی کی سب سے اونچی چیز تھی جس سے آج میرا اور آپ کا دامن خالی ہے. اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو اپنے نبی کے رنگ میں رنگتا ہے واقعی وہ کمال اخلاق پر پہنچتے ہیں. ہمارے دارالعلوم دیوبند کے بہت بڑے ایک محدث گزرے ہیں، حضرت مولانا سید اصغر حسین صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، بہت بڑے اولیاء میں سے تھے، جس کو آپ کہتے ہیں نا مادرزاد ولی، ایک پیدائشی ولی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ایسا ہی بنایا تھا. بہت بڑے محدث بھی تھے، حدیث بھی پڑھاتے تھے اور تاجر بھی تھے، تجارت بھی کرتے. اللہ تعالیٰ نے کاروبار بھی دیا. تو یہ آپ دیکھتے ہیں ہمارے ہاں دیہاتوں میں ہمارے کچے مکان ہوتے تھے، تو جو ہمارے کچے مکان ہوتے ہیں تو سال میں ایک دو دفعہ ان کی لپائی کرنی پڑتی ہے. چھتاں بھی لپو، بیڑے بھی لپو، کندھا بھی لپو، تو وہ ہماری خواتین بیچاری یہ کام کرتی تھی. تو یہ لپائی کا کام، حضرت کا مکان بھی کچا تھا اور مزدور بلائے ہوئے تھے، وہ چھتوں کی بھی لپائی ہو رہی ہے، فرش کی بھی اور دیواروں کی بھی لپائی، اس پہ خرچہ بھی ہوتا ہے، مزدوری بھی، مٹی اور توڑی کیا کچھ اس میں ملانا پڑتا تھا. تو یہ لپائی ہو رہی تھی. مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ حضرت کے شاگرد ہیں، بلکہ شاگرد عظیم ہیں. تو وہ ملنے کے لیے گھر آ کر دیکھا کہ حضرت کے مکان کی لپائی ہو رہی ہے. تو عرض کیا حضرت کچے کوٹھے تسی پائے ہوئے، ہر سال 2 باری لپائی کراؤندے ہو، جنہ خرچہ لپائی تے ہوندا دا اینے نال تے پکے کوٹھے بن جانے سی، جان بھی چھٹ جاندی تے پیسے بھی بچ جانے سی. یہ انہوں نے مشورہ دے دیا
تو ہر میاں صاحب نے بات سنی تو سننے کے بعد فرمایا ہاں مولوی شفیع اسی بڈھے ہو گئے سانو عقل ہی نہ آئی، کوئی پکا کوٹھا بنا لو، جان چھوٹ جانی، میں ہر سال لپائی کراؤں رہا اور کب سے لگا ہوا ہوں اور کب تک آگے چلے گا، تو یہ اتنے خرچے میں تو پکا مکان بھی بن جانا تھا، جان بھی چھوٹ جانی تھی، بس سانو سمجھنا۔ تو آپ ان کی بات سنی اور ایک دفعہ یہ بات کہی، بس اس میں میرے اور آپ کے لیے تعلیم ہے کہ چھوٹا بھی اگر کوئی مشورہ دے تو جھٹکنا نہیں، ہم بعض دفعہ جھٹک دیتے ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اس نے غلط مشورہ دیا یا صحیح دیا، آپ تھوڑی سی حوصلہ افزائی کریں، آئندہ اچھا مشورہ بھی دیں۔ تو چھوٹوں کا مشورہ بھی سننا چاہیے۔ 2-4 دن گزر گئے اور اس کے بعد پھر بلایا، شاگرد تھے تو کہا مولوی شفیع بات سننا۔ وہ آئے تو کہا تم نے ایک مجھے مشورہ دیا تھا کہ استاد جی پکا کوٹھا پالو کہ جان چھوٹ جائے گی لپائی لپوئی تو، نالے چھتاں جڑیاں ٹپکدیاں رہندیاں نے، پانی وچوں وگدا رہندا ہے۔ تو فرمانے لگے مولوی شفیع میرے ذہن میں کئی دفعہ خیال آیا تھا کہ پکا مکان بنا لیتا ہوں، اور مجھے تو اللہ نے کاروبار بھی دیا ہوا تھا، تاجر ہوں اور پیسے کی کمی نہیں ہے، لیکن میں سوچتا تھا کہ میری گلی میں رہنے والے میرے اڑوس پڑوس وہ غریب لوگ ہیں اور ان میں کسی میں بھی طاقت نہیں ہے پکا مکان۔ تو میرے دل میں فوراً آتا کہ میاں اصغر اگر تم پکا مکان بناؤ گے تو تمہارے پڑوسیوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچے گی، یہ کہیں گے کہ ساڈے کول بھی 4 آنے ہوں دے مولوی دے مقابلے جسی بھی کوٹھا پا کے دکھاؤں دے، اور ان میں وہ طاقت نہیں ہے۔ تو میں نے سوچا کہ میاں اصغر پوری زندگی کچے مکان میں گزارا کر لو لیکن اپنے پڑوسیوں کے جذبات کو ٹھیس نہ پہنچاؤ، ان کا دل نہ دکھاؤ۔ بھائیو یہ ہیں وہ اخلاق نبوی جو میں نے کہا حضور کی امت نے بھی حضور سے سیکھے ہیں۔ تو یہ نمونے تو اب دنیا میں ملنے بہت مشکل ہو گئے، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کم از کم دل میں احساس تو ہونا چاہیے نا۔ اگر میری نماز رہ جائے تو مجھے احساس ہوتا ہے، میرا ذکر اور تلاوت رہ جائے تو مجھے احساس ہوتا ہے، لیکن اخلاق نبوی میری زندگی سے رہ جائے مجھے کبھی بھی احساس نہیں ہوتا، اور میں اس کے اوپر کبھی بھی نہیں سوچتا کہ صاحب میرے رویے، میری بول چال، میرا بیہیویئر اپنے خاندان، اپنے دوست، اپنے شاگرد، اپنے ہمسائے، اپنے ملازم کے ساتھ کیسا ہے۔ میں نے کہا اس کو میں اور آپ سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے، جبکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دین کا اہم ترین حصہ کراتے ہیں کہ تمہاری اخلاقی قدریں بلند ہونی چاہیے۔ قربان جائیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ نے اخلاقی قدروں کی بلندی امت کو اپنے عمل سے سکھا۔ ایک دفعہ صحابہ کرام حضرت عائشہ کے پاس آئے، آپ کی دنیا سے رحلت فرمانے کے بعد عرض کیا اماں جان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیسے تھے؟ یہ پوچھا، آخر نبی تھے تو گھر میں کیسے رہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں تمہیں کیا بتاؤں کہ گھر میں کیسے رہتے ہیں۔ ازواج مطہرات کا ایک جملہ ہے، کہا کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں آتے تھے تو یوں لگتا تھا جیسے ہمارے گھر میں موسم بہار آ، ایسے محسوس کرتی ہے۔ اب یہ تو بھائی تبھی محسوس کیا جا سکتا ہے اگر آنے والی آدمی کا رویہ اچھا۔ میں اور آپ بڑی معذرت سے کہنے لگا ہوں، ہم اپنے گھروں میں تھانے دار بن کے زیادہ رہتے ہیں، تو تھانے دار بن کے نہیں گھر میں رہنا چاہیے، گھر میں بچوں کے ساتھ محبت سے رہنا چاہیے۔ تھانے داری ہوتے تھانے بھی رکھ کے آ جانی چاہیے۔ کاروباری ہیں آپ، کچھ بھی ہیں، اپنے جھنجٹ سارے باہر رکھ کے آؤ، جب گھر میں آؤ تو بڑے اچھے انداز میں آؤ۔ تو حضرت عائشہ فرماتی کہ میں تمہیں کیا بتاؤں کہ حضور گھر میں کیسے رہتے تھے، چلو اپنی زندگی کا ایک واقعہ سنا دیتا ہوں جس سے تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تمہارے نبی گھر میں کیسے رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ متعدد بیوی ہیں، ازواج مطہرات جنہیں ہم کہتے ہیں، اور اس کی ایک بنیادی غرض بتا دیتا ہوں، باقی انشاءاللہ آپ کے علماء کہیں گے۔ یہ جو آپ نے متعدد شادیاں کی تھیں اس کے 2 مقصد تھے، ایک اسلام کا پھیلاؤ اور ایک مقصد دیکھیں آپ نبی ہیں، نبی کی باہر کی زندگی بھی نبوت والی ہوتی ہے، وہ دین ہوتا ہے، اور نبی کی گھر کی زندگی بھی دین ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ مسیطے آ کے جڑا کرے ہوتے دین ہے، گھر جو مرضی نبی کرتا رہے، ایسے نہیں ہے۔ نبی کا ایک ایک عمل دین بنتا ہے۔ باہر کی زندگی کو نقل کرنے والے 1,00,000 کم و بیش 24,000 صحابہ موجود ہیں،
جو باہر کی زندگی دیکھ رہے ہیں اور بیان کر رہے ہیں، تو نبی گھر میں تو زندگی گزارتے ہیں، گھر کی زندگی کو بیان کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام یہ کیا تھا کہ آپ کی متعدد بیوییں بنیں، اور متعدد بیوییں بنانے سے مقصود یہ تھا کہ میرے نبی کی جو گھر کی زندگی ہے اس کو نقل کرنے والی بھی ایک دو خاتون نہیں ہونی چاہیے، زیادہ، تاکہ گھریلو زندگی بھی امت کے سامنے آئے۔ تو تعدد ازواج کا بنیادی مقصد وہ آپ کی گھریلو زندگی کو امت کے سامنے لانا۔ ایک خاتون وہ ممکن ہے بیان کرنے میں کوئی اس سے کمی رہ جائے، جب متعدد خواتین دیکھیں گی تو حضور کی گھریلو زندگی امت کے سامنے آ جائے۔ تو آپ حضرت عائشہ کے ہاں ٹھہرے ہوئے تھے، تو آپ مسجد میں تشریف لے گئے، حجرہ مبارک چونکہ مسجد کے بالکل ساتھ تھا، تو بھوک لگی ہوگی یا کوئی مہمان آ گئے تو آپ نے گھر پیغام بھیجا کہ عائشہ کھانا تیار ہو تو بھیجو۔ تو حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ ابھی کھانا بن رہا ہے، کچھ دیر ہے، پک جاتا ہے تو ہم بھیج دیتے، جو اس زمانے میں ہوگا۔ ساتھ ہی حجرہ تھا سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ، وہ بھی آپ کی بیوی ہیں اور عمر کی بیٹی ہیں۔ تو ان کے کان میں یہ بات پڑ گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک لگی ہوئی ہے اور ادھر گھر میں بھی کھانا تیار نہیں ہے، ہمارے گھر میں تیار ہے، چلو ہم بھیج دیں۔ محبت میں انہوں نے سوچا کہ ہم بھیج دیں۔ انہوں نے برتن میں وہ کھانا وانا جیسے ڈالا تو یہ کھانا ڈال کر بھیجنے لگی، تو حضرت عائشہ کو بھی پتا چل گیا کہ ہم سائے کھانا بھیجتے ہیں، گوانڈی روٹی بھیجنے لگے ہیں، باری ساڑی ہے روٹی آج حضور نے ساڑی کھانی سی تے گوانڈی مل مارن لگے نے روٹی بھیجنے لگے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی میری محبت کی غیرت اس میں جوش آیا اور میں نے اپنی خادمہ سے کہہ دیا چھیتی چھیتی مسجد جا، اور جب ادھر سے کھانا آئے تو تم نے ایسے کرنا نیچے سے زور سے ہاتھ مار جو بھی لے گیا تاکہ کھانا گر جائے، ہمارا کھانا پکے گا، ہم نے بھیجنا ہے، چونکہ باری ہماری ہے۔ اگر آج حضور نے ہمارا ہاتھ کا کھانا نہ کھایا تو پھر کتنے دنوں کے بعد باری آئے۔ وہ باندی بھی سادہ مزاج تھی، وہ چلے گی مسجد میں۔ جب ادھر سے کھانا آیا تو اس باندی نے نیچے سے ہاتھ مار دیا اور کھانا گر گیا۔ سیرت کی کتابوں میں کہ آپ نے اپنے ہاتھ سے اور خود بھی تناول فرمایا، جو پاس مہمان تھے ان کو بھی کہا کھاؤ بھائی مہمان تسی بھی کھاؤ۔ اب قبل اس کے کہ میں آگے چلوں، میں اپنے گریبان میں جھانک کر سوچوں، آپ اپنے گریبان میں جھانک کر سوچیں یہ اپنی بڈھی کو یہو جی حرکت کرے تو آپ وہ کی حشر کریں گے، بھائی تو ساڑا ناکی لوا دیتا ہے، لوگوں کے سامنے کی کم کیتا ہے۔ تو کھانا اتنی دیر میں حضرت عائشہ فرماتی میرے گھر میں بھی کھانا تیار، میں نے کھانا بھیج دیا کہ جاؤ دے کے آؤ اور کہو اللہ کے رسول ہمارا کھانا دکھائیں نا، چونکہ ہماری باری ہے۔ تو کھانا دے دیا، آپ نے کہا رکھ دو بھائی، رکھ کے وہ چلی آئی خادمہ۔ تو آپ نے ایک صحابی کو بلایا، بلا کے کہا یہ کھانا اٹھاؤ اور حفصہ کے گھر میں جاؤ، اس سے کہو کہ آج تمہاری ڈیوٹی نہیں، آج تمہاری ذمہ داری نہیں تھی کھانا بھیجنا، تم نے کھانا بھیجا ہے محبت سے، تو یہ تمہارے کھانے کے بدلے میں کھانا آ گیا، اور یہ تمہارا برتن ہمسایوں نے توڑ دیا تھا، ہاتھ مار کے تھلے سیٹے تھی، پانڈا ٹوٹ گئے تھے۔ تو کہا برتن کے بدلے میں برتن رکھ لو، کھانے کے بدلے میں کھانا رکھ لو۔ آپ نے کھانا بھی ادھر بھیج دیا، برتن بھی ادھر بھیج دیا۔ اب اس کے بعد جب آپ فارغ ہوئے، گھر تشریف لانے لگے، تو اماں جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرے دل میں احساس ہوا کہ کم چنگا نہیں کیتا، آج جب حضور آئیں گے تو شاید ناراض ہوں گے، دبکے پہن گے، غصے ہون گے بھی، پر یہ لوگ ایک ہی عیدہ دوں۔ تو اماں جان کہتی اب میں تمہیں بتاتی ہوں، جب میرے نبی گھر میں تشریف لائے، میرے ماں باپ آپ پہ قربان جائیں، زبان سے کہنا تو دور کی بات، میرے نبی کے چہرہ انور پر ذرا بھی ناگواری کا اثر، آپ نے اپنے چہرے پر سلوٹ جنہوں اسی کہنے متھے بٹ بھی نہیں پایا، آپ اسی طرح ہنستے ہوئے اب گھر کے اندر آئے۔ حالانکہ یہ بات تو میرے نبی کو بھی ناگوار گزری ہوگی، لیکن تحمل، برداشت، بردباری بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے۔ تو میرے نبی نے ان چیزوں کو برداشت کر کے مجھے اور آپ کو تعلیم دی ہے کہ اپنے گھروں میں یوں رہنا، ذرا برداشت کا مادہ اپنے اندر رکھنا، پھٹ نہ پڑنا، چھوٹی سی بات ہو اور میں اور آپ پھٹ پڑتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں یوں رہا، تو اس لیے یہ وہ اخلاق نبوی تھے جو آپ اپنوں کے ساتھ بھی پرایوں کے ساتھ
سب کے ساتھ برتتے. حدیث میں ایک اور واقعہ آتا ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تھے. ایک بدو جنگل کا رہنے والا آیا اور آ کر عرض کیا, اللہ کے رسول ہمارے ہاں قحط پڑ گیا ہے, ہمارا کوئی تعاونی فرما دے. تو آپ نے دیکھا تو آپ کے پاس دینے کے لیے اس وقت کچھ نہیں تھا. جناب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ نے پوچھا, علی تیرے کو کچھ ہے گا؟ عرض کی, رسول اللہ اپنی جیب بھی خالی, یعنی اس وقت میرے پاس بھی کچھ نہیں. یہ باتیں ہو رہی تھی کہ ایک یہودی کھڑا سن رہا تھا, وہ آ گیا اور اس نے آ کر پوچھا کیا بات ہے؟ تو حضرت علی نے بتایا کہ یار اس طرح کچھ دینا چاہتے لیکن اس وقت ہمارے پاس نہیں ہے. تو اس نے کہا میرے ساتھ سودا کر لو, میرے پاس سونا ہے, سونا آپ لے لیں اور یہ کھجور کی فصل پکنے والی ہے, اس کے بدلے میں اتنے من کھجور آپ مجھے دیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں منظور ہے, آپ سونا دے دیں, جب کھجور پک جائے گی تو ہم آپ کی ادائیگی کر دیں. آپ نے سونا لیا اور لے کر اس بدو کو دیا اور ایک بات ارشاد فرمائی, فرمایا لے جاؤ اپنے خاندان اور قبیلے میں, اپنے علاقے میں, اور انصاف سے تقسیم کر دینا تاکہ سب کو تھوڑا تھوڑا مل جائے اور ضرورت پوری ہو جائے. اس نے عرض کیا اللہ کے رسول ایسی تقسیم کروں گا. وہ لے کے چلے گئے. دن گزرتے گئے. ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنازے میں تشریف لے گئے تھے, جنازہ پڑھا کے واپس آئے. راستے میں یہ یہودی کھڑا ہے. اس نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو بڑی بےہودگی کے ساتھ ایک جملہ کہا اے اولاد عبد المطلب, چونکہ آپ کے دادا جان ان کو عبد المطلب کہا جاتا تھا. تو کہا اے اولاد عبد المطلب, تم لوگوں کا مال دبا جاتے ہو, تم لوگوں کے حقوق نہیں ادا کرتے ہو. اس طرح کے جملے کہنے شروع کر دیے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے. آپ نے تلوار نکالی اور تلوار نکال کے عرض کہ اللہ کے رسول اجازت ہو تو اللہ کے دشمن کی گردن اڑا دوں, ہمارے ہوتے ہوئے یہ کون ہوتا ہے اس طرح کی بات کرے. تو آپ نے حضرت عمر سے فرمایا, عمر اس کے پاس جاؤ اور اس کو سمجھاؤ کہ اگر تیرا کوئی مطالبہ ہے, تیرا کوئی حق ہے تو اچھے طریقے سے مطالبہ کرو نا, بےہودہ طریقے سے تو مطالبہ نہیں کرنا چاہیے. اس کو سمجھاؤ کہ اچھے طریقے سے مطالبہ کر اور مجھے کہو کہ اللہ کے رسول اگر اس کا حق ادا کرنا تو اچھے طریقے سے ادا کرنا, یہ کہو اس کو. اور پھر اس کے بعد آپ نے حضرت عمر سے فرمایا کہ تم ہی آؤ اور اس کو ساتھ لے جاؤ اور لے جا کر بیت المال سے پتہ کرو, اگر کھجوریں آ گئی ہیں تو جتنا اس کا حق ہے اتنی کھجوریں اس کو دو. اور ساتھ آپ نے ایک جملہ اور ارشاد فرمایا 5 وسق کھجوریں اس کو زائد دیں. یہ اس زمانے کا پیمانہ تھا, آج کل کے لحاظ سے 2-2.5 من کھجوریں بنتی ہیں. تو گویا آپ نے یہ کہا کہ جتنا ایڈا حق کا وہ بھی دے دیا جائے تے 2.5 من ود بھی کھجوراں دے دیں. پائیا آدھا کلو نہیں کیا بھئی کلو ود دے دیا جائے, نہیں, آپ نے کہا 2.5 من کھجوریں اس کو زائد دینی ہے. تو حضرت عمر کو تو پہلے بہت غصہ تھا. تو حضرت عمر پوچھنے لگے اللہ کے رسول حق تو میں دوں گا اس کا, آج 2.5 من کھجوراں ود کا دلی دینی ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا, عمر جب تم نے تلوار نکالی تھی نا یہ ڈر گیا, تو ہم چاہتے اس پر احسان کریں کہ چلو یہ ڈر گیا ہے, ڈر لا دیے, دیو 2.5 من کھجوراں ود دے دیا. حضرت عمر لے گئے اور جا کر اس کا حق ادا کیا, 5 وسق زائد کھجوریں بھی ادا کی, پر غصہ حجے بھی ٹھنڈا نہیں ہوا ہے. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ بھی تم کتنے بدتمیز لوگ ہو, تمہیں پتہ ہے کہ ہمارا نبی کسی کا حق نہیں دباتا ہے, تیرے ساتھ کیا کیا ہے یہ تو تم نے دیکھ لیا, لیکن تو نے یہ جملہ کہا تو کہا کیوں؟ اس نے پھر کہا کہ اے عمر تم مجھے جانتے نہیں. کہا نہیں. کہا میں زید بن ثانہ اور میں یہودیوں کا سب سے بڑا عالم اور پوپ ہوں. میں نے اپنی کتاب میں نبی آخر الزمان کی جتنی علامات نشانیاں اللہ نے بیان کی پہلی کتابوں میں, جتنی ہماری کتاب میں نشانیاں حضور کی لکھی ہوئی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی. بس ایک نشانی رہتی تھی, میں چاہتا تھا وہ بھی دیکھ لوں پھر ہی کلمہ پڑھوں گا. کہا وہ کیا نشانی تھی؟ کہا ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہوا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب کوئی جہالت سے, نادانی سے بدمزگی کرے گا, بدتمیزی کرے گا تو اس کی جہالت اور نادانی نیچے رہ جائے گی, میرے نبی کا حلم اور بردباری اس سے اوپر نکل جائے گا.
اس کی جہالت نیچے اور حضور کا حلم اور بردباری اس سے بھی کہیں آگے نکل جائے گی. کہنے لگا یہ میں دیکھنا چاہتا تھا، بہانہ نہیں مل رہا تھا. میں نے جو وہ قرضہ دیا تھا نا سونا، وہ اسی لیے کہ پہلے قرضہ دیتا ہوں، پھر بے موقع غلط طریقے سے بےہودہ طریقے سے مطالبہ کروں گا، پھر پتہ چلے گا نبی کا حلم کدھر جاتا ہے. تو آج عمر تو نے نہیں دیکھا اور میں نے نہیں دیکھا، میری بےہودگی نیچے رہ گئی، حضور کا علم جیت گیا. وہ اس سے بھی اوپر چلا گیا. پھر ایک بات کہی اس نے کہا عمر میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، اللہ نے مجھے بہت بڑی دولت اور مال دیا ہوا ہے، میں اپنی آدھی دولت اپنے نبی کی امت کے غرباء کے لیے وقف کروں، میرے نبی کی امت اس کو استعمال کرے، اور اب مجھے حضور کی خدمت میں لے کے چلو، میں مسلمان ہوں. یہ وہ اخلاقی بلندی جس کو میں نے حلم اور بردباری کہا ہے. بھائیو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو سکھا کر گئے، اور آپ نے اللہ سے اخلاقی بلندی کو مانگا بھی. ایک تو آپ آئینہ دیکھنے کی جو دعا پڑھتے ہیں، اللہم احسنت خلقی فاحسن خلقی، غالباً حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہے. یہ صحابہ میں سے حکیم اور دانا سمجھے جاتے ہیں. ان کی بیوی کہتی ہے ایک رات میں نے کیا دیکھا، ساری رات ابو درداء یہی دعا مانگتے رہے، اللہم احسنت خلقی فاحسن خلقی، یا اللہ میری صورت تے بڑی بدیا بنا دیتی ہے تو میرے اخلاق بھی اچھے کر دے، میرا کردار بھی اچھا کر دے. ساری رات ابو درداء یہ دعا مانگتے ہیں. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا اور ہے جو آپ نے اللہ سے مانگی، اور وہ میرے اور آپ کے لیے تعلیم ہے. آپ کی اللہ سے دعا ہے اللہم اعنی بالعلم وزینی بالحلم، اے اللہ میری مدد فرما علم کے ذریعے سے اور مجھے زینت خوبصورتی عطا فرما حلم، بردباری اور برداشت کے. حلم اور بردباری جس شخص میں ہوگی، جس ماحول اور معاشرے اور سوسائٹی میں ہوگی، یاد رکھیے گا وہ ماحول اور معاشرہ، وہ افراد خوبصورت بن جائے، ملنے کو جی چاہے گا. اور تو کوئی بھی ملن واسطے تیار نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کو پتا کہ یہ تو تھو ہی کرنا پڑنا. تو اس لیے اگر اخلاقی بلندی یہ میرے معاشرے میں، میرے گھر میں، میری نسل میں اگر ہے تو یقین جانیے میرے نبی نے کہا زینی بالحلم، اس سے اللہ تعالیٰ زینت عطا فرماتے ہیں. تو اس لیے میں اور آپ بھی اپنے معاشرے میں یہ چیز پیدا کریں، اپنی سوسائٹیوں میں پیدا کریں. ایک بات کہہ دیتا ہوں، محسوس نہ کیجیے گا، سوسائٹیوں کی ڈیولپمنٹ وہ باہر کی چیزوں سے نہیں ہے. بھائیو بڑی معذرت کہ میرے اور آپ کے ہاں ہر طرح کی آسائش ہو، ہم اس کو سمجھتے کہ یہ ترقی ہے. نہیں، یہ تو دنیا کی چیز ہے، یہ بھی ہونی چاہیے، لیکن اصل ترقی مسلمان کی جو پتہ چلتی ہے وہ اس کے طور طریقوں سے پتہ چلتی ہے، اس کی اخلاقی قدروں سے پتہ چلتی ہے، اس کے مکینوں کے رویوں سے پتہ چلتی ہے کہ یہاں رہنے والوں میں انسانیت بھی ہے یا نہیں، انسانیت والی ہمدردی بھی اس کے اندر ہے یا نہیں. تو جو میرے نبی اپنی امت میں پیدا کر کے گئے تھے، بڑی معذرت سے کہہ رہا ہوں آج میرا دامن بھی خالی اور آپ کا بھی خالی ہے. تو ہم جو آپ کے اخلاق کا تذکرہ کر رہے ہیں وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ چیزیں ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے. تو اس لیے حلم، بردباری، اچھے اخلاق، اچھے رویے، اچھے طریقے سے پیش آنا، اللہ کے لیے کہہ رہا ہوں، اپنے علماء سے اس کو نہیں سکو. جی میں نماز دے مسئلے پوچھ دے ہو، اخلاق دے مسئلے بھی پوچھیا کرو کہ مولوی جی میں کوڑا بہت ہاں، غصہ بہت ہوتا ہے، فلانی شے میرے وچ بہت ہے، ذرا مینوں دسو کہ میری اصلاح کیسے ہو. تو یہ باتیں پوچھنی چاہیے.